الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے کر دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کی راہ پر اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کے تابع دار تھے، شفقت اور رحمت اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا اس کو، البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لے آؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا دو حصے اپنی رحمت سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں دنیا کی حقیقت بیان فرمائی گئی کہ جس دنیا کے لیے لوگ دن رات تگ و دو کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ کرنے میں کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل ایک دھوکے میں غرق ہیں۔ آخر ان کو دنیا میں بھی پشیمانی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ان کی مثال اس طرح ہے کہ بارش ہو تو کھیت سرسبز ہو تو کسان کو خوش کر دے، مگر جب اس کا رنگ زرد ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور آخرت کے لیے تو ہوتا ہی تہی دامن ہے۔ جس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کے لیے کوشاں رہتا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں ہمیشہ باعزت باعشرت رہنے کا حکم ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور انبیاء کرام کو معجزات دیے، اور جنہوں نے پھر بھی منہ موڑا اور دنیا ہی میں غرق رہے، وہ دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار ہوئے۔ آج کے فرمان الہی میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو بھیجا، اور پھر ان کی اولاد سے بھی نبی پیدا ہوئے، مخلوق کو ہدایت دیتے رہے۔ خوش نصیب لوگ ہدایت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غلامی میں داخل ہو کر دونوں جہانوں میں سرخرو و سرفراز ہوئے۔ بد نصیب لوگ اللہ تعالیٰ اور رسولوں سے اور ہدایت سے منہ موڑ کر جہنم کے ایندھن بنے۔ انہی رسولوں میں حضرت عیسیٰ ہادی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع داروں کے سینوں کو شفقت اور رحمت سے بھر دیا، اور انہوں نے رہبانیت بھی اختیار کی، یعنی بالکل تارک دنیا ہو گئے۔ جس کا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اس کو خود انہوں نے اختیار کیا، لیکن پھر وہ خود ہی بدل بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت رکھنے والوں کے لیے بڑا اجر مقرر کیا۔ اے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والو، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت سے مالا مال فرمائے گا، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمہیں منور فرمائے گا، جس کی روشنی میں تم چل کر شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکو گے۔ نصرانی اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور ہم جنت کے وارث ہیں۔ حکم ہوا تمہارا اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور ان کو نوازتا ہے جو اپنے دل و دماغ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی اختیار کر کے زندگیاں گزارتے ہیں۔ اسی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔